نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ الحمدللہ آخری عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج جو ہے 28واں روزہ ہے اور کل 29واں روزہ ہوگا، ہو سکتا ہے کل آخری روزہ ہو، اور آج آنے والی جو رات ہے یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آخری طاق رات ہے، یعنی 29ویں شب۔ تو آج کی رات یقینی طور پر تو یعنی اس پر کوئی گمان نہیں ہو سکتا کہ بھئی آخری رات ہو، لیکن اگر 30 کا رمضان ہوگا تو کل کی آخری رات ہوگی، تو یقینی طور پہ جو طاق رات ہے وہ تو آج ہی کی رات ہے جو کہ مغرب کے بعد شروع ہوگی۔ تو لہذا ناظرین، ہمارے پاس گنے چنے دن رہ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی وتر عشر آخری رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے۔ اور کئی احادیث سے اس بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے اور ہر سال مختلف دنوں کے اندر پھر کے آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ ناظرین، اس رات کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پورے قرآن میں ایک مکمل سورت اس نام کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کو ہم سورہ قدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے تم جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو لہذا ناظرین، اس رات کی فضیلت کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں۔ پہلے اس صورت کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کے صلحاء انبیاء کے واقعات کو پڑھا، اور خاص طور پر ایک شخص جو 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا، اور ایک شخص جو ہے 83 سال تک جو ہے عبادت کرتا رہا، 4 بزرگ اشخاص حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، یہ حضرات 80 سال تک عبادت کرتے رہے بغیر کسی پلک چھپکنے کے، یعنی اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کی انہوں نے، اور ان امتوں کی جو عمر تھی وہ بھی زیادہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری امت کا کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی ہیں، اور اس حوالے سے ان کی نسبت سے ہم لاڈلی امت ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ فکر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس فکر کو دور فرمایا۔ جیسے کوئی لاڈلا بچہ کوئی فرمائش کرتا ہے تو ہم اس کی فرمائش کو پورا کرتے ہیں،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائش کی ناظرین وہ اپنے لیے نہیں کی، وہ میرے لیے کی، آپ کے لیے کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کائنات میں جو ہے اللہ تعالیٰ حضور سے محبت کرتا ہے، اور حضور کو اپنی امت کی فکر تھی۔ اس لیے آتا ہے حشر کے میدان میں جب تمام کے تمام انبیاء کرام یا ربی نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا؟ تو لہذا حضور نے فکر کی، اللہ رب العزت نے حضور کی فکر کو، غم کو دور کر دیا اور کہا اے نبی ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات دیں گے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، ہم ایسی رات دیں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ جو خصوصیت ہے ناظرین، اس رات کی عبادت کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ تو لہذا اس حوالے سے یہ رات ایک بڑی عظیم رات ہے جو آج آنے والی رات ہے یقینی طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت بیان کی۔ دیکھیں فضیلت کیا بیان کی؟ فضیلت یہ بیان کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس رات کو جو ہم نے اتنی فضیلت عطا کی ہے نا، اس رات کو ایک جو خاص مقام عطا کیا ہے جو میں آگے بیان کرتا ہوں، کہ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اس رات کے اندر۔ ناظرین جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شہر رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہاں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو لہذا دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ رات بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہی ہوتی ہے، رمضان سے غیر تو ہوتی نہیں، تو یہ بات پہلی بات بھی ٹھیک ہو گئی کہ شہر رمضان، تو لیلۃ القدر بھی تو شہر رمضان میں ہی ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے لوح محفوظ پہ، پورا جو قرآن تھا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ پر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پورا قرآن نازل فرمایا آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا یعنی جو پورا نازل فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں، اور ابتداء نزول شروع ہوا رمضان مبارک میں، اور 23 سال کے اندر وہ مکمل ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن اولاً جو ہے وہ پورا کا پورا نازل ہوا لیلۃ القدر میں، جس کو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نجمن ضرورتاً جو ہے اللہ رب العزت نے شروع ابتدا کی رمضان کے مہینے سے، اور پھر اس کو انتہا کی 23 سال کے اندر۔ تو لہذا ناظرین اس رات کی عبادت کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، عبادت کے لیے بھی اور اس کی فضیلت کے لیے بھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ احتساب کا مطلب یہ ہے اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میرے کھڑے ہونے پر، میری عبادت پر، میرے اللہ سے مانگنے پر اللہ تعالیٰ میرے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین آج کی جو مغرب کے بعد آنے والی رات ہے یہ آخری طاق رات ہے۔ انما الاعتبار للخواتم، اعتبار ہوتا ہے خاتمے کا۔ جو سستی ہوئی، جو کاہلی ہوئی پورے رمضان کے اندر، جو ہم نے بے توجہی کی، اب سب کو پس پش ڈالیں اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ جو بقیہ راتیں، بقیہ دن رہ گئے ہیں اور جو آج کی رات یقینی طور پر ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین عربی زبان کے اندر الف کہتے ہیں یعنی 1000 کو۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس زمانے کے اندر 1000 جو تھا وہ سب سے بڑا عدد تھا۔ جیسے ایک زمانہ تھا اردو زبان میں کہتے تھے کہ بھئی یہ لکھ پتی ہے، جس کے بعد 1 لاکھ ہوتا تھا کہتے ہیں اس کے بعد لکھ پتی، پھر اس کے بعد کیا ہوا جی یہ کروڑ پتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جی یہ ارب پتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ کھرب پتی ہے، تو لہذا یہ ملینر، ملٹی ملینر، بلینر۔ تو اس زمانے کے اندر الف جو تھا وہ سب سے بڑا عدد تھا۔ تو لہذا اگر ہم اسی عدد کو لے لیں
تو الف یعنی 1000 مہینوں کی عبادت، پھر خیر کا لفظ لگا کر اس کو بڑھا دیا کہ پتہ نہیں اس سے بھی کتنی زیادہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں جو شخص اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا فقط حرم الخیر کلہا، اور وہ تمام کی تمام خیروں سے محروم ہو گیا۔ وہ کتنا بڑا بدبخت شخص ہوگا، محروم شخص ہوگا جس کو آج کی رات کی عبادت کا ثواب نہ ملے۔ اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، کسی کو بھی شقی اور محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان راتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رات کی اور فضیلت بیان کرتے ہیں، تنزل الملائکہ، کہ اس رات کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، اور حضرت جبریل کا۔ روح سے مراد علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک مخصوص فرشتہ ہے جو صرف و صرف لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوتا ہے، اور امت کے عبادت گاروں کی اور جو تہجد گزار ہوتے ہیں، دعا کرنے والے ہوتے ہیں سجدے میں رکوع میں، ان کی عبادات کا نظارہ کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول بھی کرتے ہیں، حضرت جبریل کا بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں سے کہا اللہ نے کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد بچائے گی، جو خون ریزی کرے گی، ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو لہذا فرشتوں نے اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا حضرت انسان کی پیدائش پہ، تو اللہ تعالیٰ اب فرشتوں کی جماعت کو نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جن کے اوپر تم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے، یہ فساد کریں گے، یہ دیکھو میرے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر رکوع کے اندر، سجود کے اندر اور قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر، اور عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کے اندر مشغول ہیں، اپنے آپ کو عبادات میں لگایا ہوا ہے۔ مرد حضرات مسجدوں میں اور خواتین جو ہے ہماری مائیں بہنیں جو ہے گھروں کے اندر عبادت میں لگی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو۔ اور فرشتے آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ناظرین حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، اور صرف اس رات کے اندر 2 بازو کو کھولتے ہیں، اور وہ 2 بازو مشرق اور مغرب، شمال جنوب سب کو گھیر لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے، اور اس سبز جھنڈے کو وہ بیت اللہ پہ گاڑتے ہیں، اور گاڑنے کے بعد پورے دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، اور ہر وہ شخص جو عبادت میں لگا ہوا ہو اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسا پایا میرے بندوں کو؟ کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، عاجزی انکساری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تک یہ میرا خیال کرتے رہیں گے میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں گا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، اور میرے رب ہونے کی قسم، میں ان کو جو ہے نوازتا رہوں گا اور ان کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا رہوں گا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جس طریقے سے تو نے دنیا کے اندر پردے میں رکھا، اے اللہ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ کل حشر کے میدان میں بھی ہمارے عیوب کو تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے، امتوں کے سامنے ہمیں رسوا مت کریو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، کہ میں جب تک یہ بندے مجھے اپنا رب تسلیم کرتے رہیں گے، جب تک یہ میرے بندے بن کے رہیں گے، تو میں کل قیامت کے دن ان کو کفار کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ناظرین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، گناہگار مسلمان جہنم کے اندر ہوں گے، تو کفار کیا کہیں گے؟ کفار تانا دیں گے،
کہ تم تو کلمہ گو تھے، تم تو مسلمان تھے، تم تو کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو تم ہمارے ساتھ جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس دن مسلمانوں کی، کلمہ گوں کی کو کفار کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اس دن پھر اللہ اعلان کرے گا کہ جس نے کلمہ گو مسلمان ہیں ان سب کو جہنم سے نکالو اور جنت کے اندر داخل کرو۔ تو کفار حسرت کریں گے کہ اس دن کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو لہذا اللہ رب العزت یہ اعزاز عطا فرمائیں گے اس رات کے اندر کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جو تم مجھ سے مانگو گے وہ میں تم کو دوں گا۔ اگر دین کے معاملے میں مانگو گے، اخروی طور پر کچھ مانگو گے، آخرت کے اندر وہ سب کچھ دے دوں گا۔ آخرت میں کیا مانگنا ہے؟ آخرت کے اندر اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب طلب کرنا ہے، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے۔ تو جو سوال اخروی طور پر تم کرو گے، اللہ کہتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں وہ تمہیں دے دوں گا۔ اور جو سوال تم دنیاوی اعتبار سے کرو گے، دنیا کے لیے کرو گے، تو اس میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا، اس میں تمہاری اس وقت کی ضرورت کو، مصلحت کو دیکھوں گا۔ تو لہذا ناظرین، اس رات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جو مانگو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو لہذا اور اس رات کے اندر محروم بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا محروم کون ہے؟ فرمایا محروم 4 لوگ ہیں، 4۔ وہ جو سب سے پہلے شراب پیتا ہو، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا جو کہتا ہے تعلق کرتا ہو، لوگوں سے تعلق توڑا ہوا ہو اس کی نہیں مغفرت ہوتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا جو ہے وہ کینہ رکھنے والا شخص بھی شب قدر کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، شب قدر کی عبادت سے یہ لوگ بھی جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محروم ہونے سے بچائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور یہ سب کچھ کب کیا ہوتا ہے؟ ہر ذی امر کام، فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے کام اس رات کے اندر طے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اور یہ سلامتی کب تک ہوتی ہے؟ کسی ایک وقت میں نہیں ہوتی ہے، کوئی مخصوص وقت نہیں، بلکہ غروب آفتاب سے لے کے اور صبح صادق تک، حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے، تو سلامتی ہوتی ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں پہ آمین۔ دیکھیں فرشتے لوگوں کی، نمازیوں کی، عبادت گزاروں کی دعاؤں پر آمین جب فرشتے کہیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہوگا، کیا مقام ہوگا اس دعا کی قبولیت کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرے بندے کیا کر رہے تھے، فخر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اللہ وہ عبادت کر رہے تھے، وہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں بھائی پوچھو، حضرت جبریل کہتے ہیں پوچھو اس شخص کا کیا اس کی اجرت ہونی چاہیے، اس مزدور کی کہ جس نے اپنی مزدوری کو بھرپور طریقے پر ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ، کہ یقینی طور پر اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ تم اعلان کر دو ان افراد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ جو ان کے گناہ تھے ان کو نیکیوں سے بھی بدل دیا۔ تو لہذا پھر چاند رات ہوتی ہے ناظرین، تو چاند رات کے اندر سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ عید والے دن جو ہے قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم الحسنات، کہ اللہ کہتے ہیں لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہارے گناہوں کو، سیئات کو حسنات سے بدل دیا۔ تو لہذا ناظرین یہ جو خاص طور پر وہ آج کی رات ہے اور یہ جو مغرب کے بعد شروع ہونے والی ہے، تو اس کی قدر کر لیں۔ کہتے ہیں اس رات کو قدر کا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ رات جس کی قدر کر لی جائے۔ تو لہذا ناظرین اگر کسی شخص نے آج کی رات کی قدر نہیں کی تو وہ تو پھر سب سے بڑا محروم ہے۔ اور قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک رات، دیکھیں زندگی کے اندر ایک رات مل جائے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو ایک رات پوری زندگی کے اندر اس کو ایک رات نہ ملے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ایسا اسی شخص کے ساتھ ممکن ہے جو بالکل ہی جو ہے وہ گمراہ ہو، جو بالکل گناہگار ہو، غافل شخص ہو۔ تو ایک رات تو ہر شخص کو مل جائے گی۔ اور میں اس بات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعاؤں کے طور پہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ ایک رات کیا، ہم سب کو تو 20 راتیں عطا کر، 30 راتیں عطا کر، ہر رمضان کی رات
لیلۃ القدر کی رات ہم سب کو عطا کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ جب ہے جب ناظرین جب ہم اس رات کی قدر کریں گے، جب ہم ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرتے ہوئے اس رات کو ایسے گزاریں گے جیسے گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمایا۔ عائشہ نے پوچھا اس رات کی دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ اس رات کا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین رمضان ہم شروع کے اندر پروگرام کر رہے تھے، تو رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کا استقبال، اور ماشاءاللہ اور رمضان جو ہے وہ اب شروع ہوا، اور شروع ہوتے ہی آپ دیکھیں کہ کس طرح چلتے بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا۔ تو ناظرین رمضان کا استقبال کریں، اس کا استقبال بھی کریں اور اکرام بھی کریں، جیسے استقبال کیا ویسے اکرام بھی کریں۔ تو جب یہ مہمان، یہ وہ غیرت مند مہمان ہیں کہ جب اس کا اگر صحیح طور پر استقبال نہ ہو، صحیح طور پر اکرام نہ ہو، اس کو ہم صحیح طرح سے رک آفٹر نہ کریں، تو یہ پھر واپس اپنی برکتیں دے کے نہیں جاتا۔ تو لہذا ہمیں اس کا صحیح طور پہ اکرام کرنا چاہیے۔ اور اکرام کیا ہے؟ اکرام یہ ہے کہ بھئی اس کے حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بھئی روزہ جو فرض ہے اس کی عبادت کو کریں، روزہ رکھیں، بغیر کسی ضرورت کے روزہ نہ چھوڑیں، اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور بقیہ یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے نا ناظرین، یہ بالکل تھوڑے سے دن ہیں، ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ عبادت میں لگائیں، اپنے آپ کو جو ہے مستقل طور پہ دعاؤں میں لگائیں۔ لیکن دعا اللہ سے مانگیں۔ اس وقت جو دنیا کے اندر حالات ہیں اور جو سچویشنز ہیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو، ان حالات کو بدلے۔ تو لہذا ناظرین رمضان بالکل گزر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعتبار للخواتم، خاتمہ جو ہوتا ہے وہ اعتبار جو ہوتا ہے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک انسان ہے، وہ ساری زندگی کفر میں رہا، اور مرنے سے پہلے جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اب بتائیں کلمہ پڑھنے، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے نا تو اور ایمان لے آتا ہے، تو اس کے تمام پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے رجا قیوم ولدت امو، جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ تو اب وہ شخص جو ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے، تو اب دیکھیں اس کا تو بیڑا پار ہو گیا نا، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا ایک شخص ہے جو ہے تو مسلمان، اور ساری زندگی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ گزارتا ہے، اسلام کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن اپنی آخری عمر میں آ کر جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ساری زندگی کی عبادت اس کی ختم ہو گئی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے خاتمہ، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں تھا نا، میں نے اکثر یہ بات آپ حضرات کو سنائی ہوگی کہ وہ جا رہے تھے، تو ایک شخص نے ان کو تنگ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے تو یہ، یعنی لوگ کرتے ہیں نا علماء کو آج کل برا بلا کہتے ہیں، ان کو کہا کہ جی آپ کی تو یہ حالت ہے کہ آپ سے تو یہ کتا بہتر ہے، اور آپ جو ہے وہ ایسے ویسے بہت کچھ کہا۔ تو وہ سنتے رہے، کہنے لگے ہاں بھائی اگر تو میرا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا نا، اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو یقینی طور پہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اسلام پر ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے ہو گیا، تو یقینی طور پر پھر میں تو اس کتے سے بہتر ہوں۔ تو ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو لہذا ناظرین اب ہر روز ہماری زندگی کا دن کم ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کی یہ جو افطار سے پہلے کا جو وقت ہے، ایک افطاری اور کل کی، یہ دو تو یقینی ہیں، تیسری بدھ کی ہمیں نہیں پتہ کہ بدھ کو عید ہوتی ہے۔ اگر 29 کا رمضان ہوگا تو بدھ کی عید ہوگی، اگر 30 کا رمضان ہوگا تو جمعرات کی عید ہوگی، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، اس کے اندر ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، امکان ہے۔ لیکن یقینی کیا ہے؟ وہ آج کی رات یقینی ہے، آج کی افطاری یقینی ہے، اور کل کی افطاری یقینی ہے۔ دو افطاریاں رہ گئی ہیں ہمارے پاس، افطار کے وقت رہ گئے، اور ایک رات یقینی رہ گئی ہے، اگر اللہ نے کیا تو کل کی رات بھی مل جائے گی۔
تو لہذا ناظرین ان اوقات کی قدر کریں، خاص طور پر جو افطار کا وقت ہوتا ہے. آتا ہے احادیث کے اندر اللہ رب العزت ہر روز افطار کے وقت میں 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن وہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی توبہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور افطار کے وقت میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگ. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے رہیں تو، اور پھر آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری دن اور آخری افطاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے اس وقت کے اندر جتنے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو لہذا اگر اس وقت میں بھی اگر ہمارا نام نہ لکھا گیا تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی. تو کم سے کم اس وقت میں تو ہمارا نام لکھا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا، میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. مفتی صاحب وہ کہنا تھا میری سسٹر کی کڈنیاں ختم ہو گئی ہے تو اللہ ان کو پلیز ان کے لیے آج ضرور دعا کرنا. اللہ ان کو صحت دے جی. تو میری طرف سے عبدال واصف کو اور چھوٹوں بچوں کو بہت بہت سلام دینا. ضرور انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی صحت کے ساتھ رکھے. اچھا دیکھیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. بیماری، صحت، غمی، خوشی، تکلیف، راحت، نفع، نقصان، پیدائش، وفات، شادی، غمی، یہ ساری چیزیں اس زندگی کا حصہ ہے. ہم سب اپنے آخرت کی طرف، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. تو لہذا یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے، جو ہر معاملے کے اندر صبر کرتا ہے. دیکھیں رمضان کا مہینہ تو ہمیں درس ہی صبر کرنے کا دیتا ہے نا. ہماری جو ٹریننگ کراتا ہے وہ کس چیز کی کراتا ہے؟ صبر کی کراتا ہے. تو لہذا اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو انسان ہر بیماری کے اندر، ہر تکلیف کے اندر، ہر مشکل کے اندر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جب جنت کے اندر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کے اوپر سلامتی پیش کروائیں گے. سلامتی فرشتے ان کے اوپر نازل کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے صبر کیا. لیکن یہ فنعم عقبی الدار، اور بہترین آخرت کا ٹھکانہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا تمہارے لیے. دیکھیں یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ فرشتے ان کو ویلکم کر رہے ہوں گے اور ان کے اوپر سلامتی پیش کر رہے ہوں گے. اور سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم. اور پھر ان کا آخری کلام کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان کا کلام یہ کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت کے اندر ٹھکانہ دیا. تو نے جو ہے ہمیں اس جنت سے، جس جنت سے حضرت آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے اور جو ہماری وراثت تھی اور جس کو اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری جانوں اور مالوں کے بدلے میں خریدا تھا، آج آپ نے ہمیں دوبارہ اپنی وراثت میں اپنے مقام پر ٹھکانہ دے دیا. تو اس پر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تمام تعریفیں جو ہے وہ رب العالمین کی ہیں. تو لہذا ناظرین، تو رمضان کا مہینہ جو 2 بیسک چیزیں ہیں نا، اس کے اندر بہت سارے اس اسرار اور رموز رمضان کے مہینے کے اندر چھپے ہوئے ہیں. وہ ایک شخص تھا، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غالباً آیا اور آ کر اس نے کہا کہ جی روزہ کے بڑے فوائد، ڈاکٹر صاحب تھے اور بڑے فوائد بیان کر رہے ہیں میڈیکلی کہ بھائی روزہ رکھنے کے میڈیکلی یہ فائدے ہیں، 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 یہ فائدے ہیں. تو کہتے ہیں بس روزہ رکھنا چاہیے، اس کے بہت فائدے ہیں بھائی، بڑے میڈیکلی فائدے ہیں.
تو وہ سن رہے تھے, انہوں نے کہا اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ شہید کے میڈیکلی کیا فائدے ہیں؟ جو شہید ہوتا ہے اس کا میڈیکلی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھائی شہید تو اپنی جان دے کے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, تو میڈیکلی تو کوئی فائدہ نہیں, وہ تو مر گیا. تو کہا بھائی شہید کے شہادت کے میڈیکلی فائدے بیان کریں. تو وہ خاموش ہو گئے. تو عرض کی کہ دیکھو کہ ہر عبادت کے اندر دنیاوی نفع نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ہر عبادت کے اندر, روزے کے اندر, روزہ اللہ کا حکم ہے, یہ روزہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کو آپ پورے کر رہے ہیں بس. اس کے بعد جو فائدے ہوتے ہیں, زکوٰۃ کے جو دنیاوی فائدے ہوں گے, صدقے کے جو دنیاوی فائدے ہوں گے, بالکل احادیث کے اندر آتا ہے, وہ بات ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے بغیر کسی منفعت کے, لالچ کے, کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے, میرا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, بس میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں اور میں اس کے حکم کی تابعداری کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسز مقصود بول رہی ہوں مفتی صاحب. جی 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 میں نے یہ پوچھنا ہے کہ براق نام جو ہے وہ کیسا ہے؟ براق نام رکھیں گے تو وہ ہر وقت بجلی کی طرح چمکتا ہی رہے گا. وہ وہی میں نے آج ایک بیٹا پیدا ہوا ہے فیملی میں, تو انہوں نے براق نام رکھا ہے. میں نے نہیں براق نام نہیں رکھنا چاہیے. برق کہتے ہیں عربی زبان میں بجلی کو, یکاد البرق یخطف ابصارہم, کہ برق قرآن میں اللہ نے کہا ہے وہ بجلی جو کھڑکتی ہے نا, بجلی کا چمکنا جو ہوتا ہے, بجلی کا گرنا جو ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں برق عربی زبان میں. تو اسی وجہ سے براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ اس کی تیزی کی وجہ سے, تیز رفتاری کی وجہ سے اس سواری کا نام براق ہے. تو یہ کوئی انسان ہے, اس کو اچھا نام رکھیں, اور ایسا نام نہ رکھیں کہ جس کے اثرات اس بچے پہ ایسے پڑیں کہ یہ بیچارہ جو ہے, وہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں نا. صحیح بات ہے. میں نے بھی ان کو یہی کہا ہے, میں نے کہا کہ یہ تو براق کا نام ہے نا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کے گئے تھے شب معراج پہ. ہاں لیکن اس کو براق کہتے کیوں ہیں وہ میں نے بتا دی نا آپ کو, تیزی کی وجہ سے. جی بجلی عربی زبان میں برق کہتے ہیں بجلی کو, بجلی کھڑکنے کے چمکنے کے, اس کو کہتے ہیں برق. بالکل جی. باقی میں نے نا ڈونیٹ کر دی ہے. وہ تو ابھی تو اپیل تو ہماری مغرب کے بعد شروع ہونی ہے, آپ نے پہلے ہی کر دیا. جی میں نے پہلے ہی کر دیا. چلیں ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے جی. انشاءاللہ دوبارہ کریں گے بات. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے مولانا صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, اللہ کرم, شکر اللہ. میں آپ کو ایڈوانس ہی آپ کو اور آپ کے بچوں کو ایڈوانس عید مبارک دینا چاہتی ہوں, اور دعاؤں کا کہنا چاہتی ہوں, دعا کریں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج کل 2-3 دن سے جو کابل میں جو مسجد اقصی میں جو ہو رہا ہے, بہت دل دکھتا ہے ایسا کہ ایسے لوگ رمضان شریف میں بھی نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے اوپر عذاب ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا. ہفرا تفری انہوں نے مچائی. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اللہ ہدایت دے. جی بالکل صحیح بات, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی. رمضان مبارک کی دیکھیں عبادات کے مراکز ہیں, اور جو ہولی پلیسز ہوتی ہیں, جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں, ان کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ کسی کی بھی مذہبی جگہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اس کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں. جب آپ اس جگہ کی بے حرمتی کرتے ہیں تو آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں, ان کو آپ غمگین کرتے ہیں. تو یہ بات تو اب سمجھنی چاہیے, اور اس پر تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو آواز اٹھانی چاہیے, مسلم امہ کو اٹھانی چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو آواز اٹھانی چاہیے. اب یہ بات اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حاکم پیدا کرے, حکمران پیدا کرے جو ان کو سمجھائے کہ بھئی مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, 3rd ہولیسٹ پلیس ہے, مقدس ترین جگہ ہے, اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا قلبی تعلق ہے اس کے ساتھ, اور وہ بھی پھر رمضان کے میں, یعنی ویسے بھی رمضان نہ ہو نا بھائی, رمضان نہ بھی ہو تو اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے, اور اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن رمضان میں تو اور بڑھ جاتا ہے نا, جمعے کی دن تو اور بڑھ جاتا ہے, پھر طاق راتوں میں تو اور بڑھ جاتا ہے. تو لہذا یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل فرمائے. اور کابل کے اندر بھی جو اسکول کے اندر دھماکہ ہوا, یہ کون لوگ ہیں جو معصوم بچوں کو دھماکوں کا شکار کرتے ہیں؟ میں تو
یہ تو انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں جی۔ مفتی صاحب میں بکرا دینا ہے صدقہ، بکرا ہی ہوئے جہاں کو کے دینا جہاں زندہ جہاں پیسے بھی کسی دے سکنے صدقہ؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی کیسے ہیں زبیر صاحب؟ بہنوں بھائیوں کو عید مبارک۔ میرے ایک دوست میں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کزن جو ہیں جن کو ہم جیو کہتے ہیں یہودی، وہ صرف تقریباً 6 ملین ہے اور مسلمانوں کی آبادی جو ہے تقریباً 2 بلین کے قریب ہے، اور ہمارے 52 ممالک ہیں اور ان کا ایک ملک ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ہم پہ ہر وقت حاوی رہتے ہیں؟ کیا وہ ہے؟ چلیں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی 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 میں آفتاب بول رہا ہوں لندن سے۔ میرے کوشچن تھا زکوٰۃ کے بارے میں۔ جی جی کیا آپ ستیلے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کس کو؟ ستیلے بہن بھائی جو اسٹیپ بردرز اینڈ سسٹرز ہیں۔ آپ سگے بھائیوں کو جب دے سکتے ہیں تو ستیلے کو کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں، ستیلے کو بھی دے سکتے ہیں، سگے کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہو، ٹھیک ہے۔ کن کو ہم نہیں دے سکتے؟ بس اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اپنے والد والدہ کو، نانا نانی، دادا دادی کو، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو، اور شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو، بس۔ یعنی اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، باقی چاچا پھوپھی ماموں بھتیجا بھانجا بہن بھائی داماد سب کو دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی خیریت ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم شکر اللہ کا۔ آپ خیریت سے؟ آپ سے مفتی صاحب، آپ سے مجھے پہلی میں نے سوال کیا تھا کل لاسٹ یسٹرڈے کے بعد یسٹرڈے باہر میں مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مبارک مہینہ چل رہا ہے، مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ پروگرام اس قسم کے ٹی وی پر آ رہے ہیں جن میں الحمدللہ 99.9% وہ صحیح ہیں، سمجھے نا، لیکن ایک پوائنٹ جو آگے اس میں آ جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی غلط قسم کے نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو مطلب میرا کہنے کا یہ تھا، صرف یہ تھا آپ سے کیا ان کے لیے پلیز دعا کیجیے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے جی، جو اشعار کے اندر ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں جو شرکیہ ہیں اور جو غیر اسلامی الفاظ، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے جی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کرم شکر اللہ کا جی۔ الحمدللہ۔ پیٹر برادر آج ستائیاں روزہ جناب جی کہ زبیری صاحب نے سوال سی، گل یہ ہے وہ جڑے نا بہت پاورفل انہوں نے امریکہ انہوں نے پیچھے ہے، یہ سارے فلسطینی بٹے مارنے تو وہ گولیاں مارنے تو وہ نیوکلیئر پاور ہے تو سب کچھ ہے، اسی مسلمان کنٹری بولتے کون نا، اسی اپنے جیب بھرتے ہیں۔ اللہ خیر کرے جی۔ وہ کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو اب یہ حال ہے ہمارا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ اچھا جواب دے لیتے ہیں بھائی۔ دوسرا تو ایک پوچھا ہے بھائی کہ کیا صدقہ جو ہے وہ جب بکرا دیتے ہیں صدقہ، تو کیا بکرا صدقہ دے سکتے ہیں؟ بکرا بھی دے سکتے ہیں، بکری بھی دے سکتے ہیں، دمبا بھی دے سکتے ہیں، مرغا بھی دے سکتے ہیں، گائے بھی دے سکتے ہیں، اونٹ بھی دے سکتے ہیں، زندہ بھی دے سکتے ہیں، ذبح کر کے بھی دے سکتے ہیں، ان کا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پیسے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کپڑے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کھانا بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں صدقہ ہے، اصل تو صدقہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو دشمن قوتیں ہوں گی وہ ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی مسلمانوں کو کھانے کے لیے، جیسا کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کھانا پیش کرتے ہیں، تو کیسے ادھر سے ادھر سے ایزیلی کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو لوگ امتیں جو ہے وہ باطل قوتیں ان کو اس طرح سے نقصان پہنچائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا ہم اس وقت میں کیا ہم قلیل ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، انتم القصارا، بلکہ تم تو زیادہ ہوگے۔ تو کہا پھر کیا وجہ، ایسا کیوں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس لیے
کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی۔ تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ اس وقت ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، ہر ملک اپنے مفادات کی بات کرتا ہے، اور ہماری مثال ایسے ہے جیسے سمندر کا کیا جو ہوتا ہے نا لہریں ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک جھاگ ہوتی ہے، اور جب وہ لہر آتی ہے کنارے پہ تو اپنے ساتھ بڑی جھاگ لے کے آتی ہے، تو حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اور پانی جو ہے وہ کس طرح خس و خاشات کو، جو تنکے ہوتے ہیں ان کو لے کر پانی ادھر سے ادھر پھینکتا ہے، ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، ان کا کوئی اپنی بقا نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے ناظرین آج ہماری حالت بھی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ وہن کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور مال کے فتنے کے اندر مبتلا ہیں، اسی طریقے سے خس و خاشات کی طرح جو ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ایک بہت بڑی جو طاقت ہوتی ہے ناظرین، وہ ہوتی ہے اتحاد کی طاقت، قوت جو ہوتی ہے، اپنا آپ کا یونٹی ہونا، آپ یونائٹڈ ہوں۔ تو لہذا یونٹی تو ہمارے اندر ہے نہیں، ہم جو ہے وہ کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، فلانے ہیں فلانے ہیں فلانے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ مذہبی طور پہ تفرقہ بازی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلکی طور پہ تفرقہ بازی، پھر سیاسی طور پر تفرقہ بازی ہے کہ ہمارا اس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اس کا اس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق، پھر لسانی طور پر عصبیتی تفرقہ بازی ہے کہ یہ جو ہے فلاں زبان بولتا ہے، وہ فلاں زبان بولتا ہے، یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں برادری کا ہے، پھر اس کے بعد یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ ترکی ہے، اور یہ جو ہے یہ افغانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے۔ تو یہ ساری آپ دیکھیں نا، اتنے زیادہ تو ہم جو ہے وہ تقسیم ہیں، اور جب تقسیم قوتیں ہو جائیں، انسان تقسیم ہو جائے تو اس کی قوت بھی منتشر ہو جاتی ہے۔ اور ہم اب یہ ساری چیزیں نا، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، تو اب جو قوتیں اتحاد کی دائی ہیں، اتفاق کی دائی ہیں، ان کی آواز کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملتی ہے۔ پذیرائی اس شخص کو ملتی ہے جو نفرت کی بات کرتا ہے، جو ڈویژن کی بات کرتا ہے، لوگ اسی کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ اسی کو اپنا رہنما مانتے ہیں، جو زبان کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر بات کرے، آپ دیکھیں اس کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے، اور جو دائی حق کا دائی ہو، اتحاد کا دائی ہو، اتفاق کا دائی ہو، جو نفرتیں ختم کرتا ہو، جو محبتیں پھیلاتا ہو، جو محبت کی بات کرتا ہو، جو خدمت کی بات کرتا ہو، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ بس اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ تو قصور تو ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، آپ دیکھ لیں یہ ہمارا قصور ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو متحد کرے اور اپنے اندر سے نفرت کو ختم کریں، اپنے اندر سے فرقہ واریت کو ختم کریں، اپنے اندر سے عصبیت کو ختم کریں۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ ایک امت ہے، ہم ایک امت ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پہ، کسی سید کو کسی غیر سید پہ، کسی قسم، صرف اور صرف تقوی کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے فضیلت کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم عزت دار وہ ہے جو متقی ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں جی، پروگرام کے آخر میں ہے ناظرین، اور ابھی 7:30 سے انشاءاللہ امہ چیریٹی انٹرنیشنل کی آخری اپیل ہے رمضان کی، اور ہو سکتا ہے رمضان کی آخری رات ہو اور طاق رات ہے، تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو انشاءاللہ رمضان افطار کے بعد آپ حضرات کے ساتھ پروگرام شروع ہوگا، اور وہ انشاءاللہ سحری تک چلے گا، آپ حضرات اس میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا و رکوعنا و سجودنا و جعلنا من رکاء شہر رمضان، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین ملتے ہیں 7:30 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔